بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ اگر میاں بیوی کی آپس میں نہ بنتی ہے، اگر ایک شوہر کی ایک بیوی کے ساتھ اور ایک بیوی کی اس کے شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو، تو دونوں میں سے کوئی ایک یہ عمل کر لے تو لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے محبت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، آزما کر آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو کام آئے گا۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اگر بیوی گھر کی ناچاکی کا باعث بنتی ہے، شوہر کا خیال نہیں رکھتی، اسے محبت نہیں کرتی، ہر وقت لڑتی ہے، تو شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ یہ عمل کر کے پانی، جوس یا دودھ پر بیوی کو پلا دے، پھر اس کے پینے کی دیر ہی ہوگی، ان کے درمیان لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ گویا یہ گھر کے بے آباد ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا تعلق کوئی کچا دھاگا تو نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے تم سے پکا عہد لیا ہے، اس لیے قرآن مجید نے بیوی کو ساتھی کہا ہے۔ یہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ میاں اور بیوی دونوں کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزار کر شیطان کو اس میں دخل اندازی کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے۔ جب دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری خاوند کی بھی ہوتی ہے اور بیوی کی بھی ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے کام لیں۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے نکاح کے بعد محبت کو اجر و ثواب کا ذریعہ بتایا ہے۔ چنانچہ میاں بیوی آپس میں جتنی محبت کریں گے، جتنا پیار کریں گے، اتنا ہی اللہ رب العزت ان سے راضی ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے اور خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ بات میاں اور بیوی دونوں سمجھ لیں کہ شادی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ کہ اس نے تم سے تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو اور تمہارے درمیان مودت و رحمت رکھی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تو معلوم ہوا کہ شادی کا مقصد یہ ہے کہ سکون حاصل ہو، اور جہاں آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کی زندگی میں سکون نہیں، ہر وقت جھگڑا کرتے رہتے ہیں، بحث و مباحثہ میں الجھے رہتے ہیں، سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے۔ بیوی کی طرف سے کوتاہی ہے یا میاں کی طرف سے کوتاہی ہے؟ اور عام طور پر ہمارا تجربہ یہی ہے کہ دونوں اطراف سے کوتاہی ضرور ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم بیوی کی سائیڈ کا تذکرہ کریں گے، کون سی غلطیاں اور کوتاہیاں وہ کرتی ہے جس کی وجہ سے گھر برباد ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم خاوند کے بارے میں بھی تذکرہ کریں گے۔ یہاں ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شادی کا مقصد بتایا کہ تم اپنی بیوی سے سکون پاؤ۔ جو بھی اپنے خاوند کے لیے سکون کا سبب بنے گی وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی زندگی گزارے گی۔ اس لیے کہ گھر بسانا عورت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ مرد اگر کسی کو لے کر گھر گرانا چاہے تو وہ نہیں گرا سکتا، عورت سوئی لے کر گھر کو گرانا چاہے تو مرد سے پہلے گرا لیا کرتی ہے۔ اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ گھر کا بسانا عورت کے اوپر منحصر ہے۔ خاوند سے محبت کا رشتہ مضبوط کریں۔ یاد رکھیں کہ خوبصورت، تعلیم یافتہ اور مالدار بیوی کو بھی خاوند کے دل کی ملکہ بننے کے لیے سمجھداری سے کام کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا زندگی کے اس سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کریں۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ خاوند کو یقین دہانی کرائے، صرف محبت کا اظہار ضروری نہیں ہے، اس کو محسوس بھی کروائیں کہ واقعی بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ شیطان بھی کتنا مکار ہے کہ جب بیوی خاوند کے پاس ہوتی ہے تو اس پر عجیب شرم و حیا طاری کر دیتا ہے، اور جب محفل میں بیٹھی ہوتی ہے تو پھر ان کے سامنے کھل کھلا کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے جہاں محبت کے اظہار کرنے کے لیے کہا وہاں محبت کا اظہار کرنا بھی ثواب ہوتا ہے۔ کئی جگہوں پر ہم نے جھگڑوں کی بنیاد ہی یہی دیکھی، خاوند پیار بھی کرتا ہے اور محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، اور بیوی اپنے اندر دل میں خوش بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اظہار ایسے کرتی ہے جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اظہار ایسے کرتی ہے کہ جیسے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے دینا چاہیے۔
جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے تو بیوی کے لیے تو یہ سنہری موقع ہے، ایسی بات کہے، ایسے الفاظ کہے کہ خاوند کا دل باغ باغ ہو جائے۔ نبی سے اپنی محبت کا برملا اظہار کئی بار کیا۔ آپ ذرا سوچئے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں، بات چیت کے دوران ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، آپ مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرائیں اور فوراً جواب میں کہا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا کہ عائشہ، تیرا جواب بہت بہتر ہے۔ آپ دیکھیے، خاوند نے جو بات کہی، بیوی نے ایک دم آگے بڑھ کر بات کہی۔ خاوند سے محبت کا اظہار نہیں کریں گی تو کس کے ساتھ کریں گی؟ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کا اظہار چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، عشق اور مشق چھپے نہیں رہ سکتے، ہمیشہ اظہار مانگتے ہیں۔ جہاں بھی ہوں گے یہ اپنے آپ کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اسی طرح بیوی جب خاوند سے محبت کرتی ہے تو یہ سوچنا کہ اگر میں محبت کا اظہار کر دوں گی تو خاوند کی نظروں میں گر جاؤں گی، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اپنے قول سے اور فعل سے محبت کا اظہار کر رہا ہو اور دوسرے بندے کی نظر میں اس کی قدر کم ہو رہی ہو؟ جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے اور بیوی ایسا نہ کرے تو وہ بالکل ٹھنڈے برف والے دل کی مانند ہے۔ یہ عورت اپنا گھر برباد کرنے کی خود کوشش کر رہی ہے۔ اب عمل کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے الائچی پر، پانی پر یا دودھ پر 100 بار یا قدوس ہو یا سلام ہو، پھر 30 بار سورہ کوثر، 10 بار سورہ فاتحہ، اول اور آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کر دیں، اور یہ پانی چاہے صبح کے وقت یا شام کے وقت آپ اپنی بیوی کو یا شوہر کو پلا دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کی دیر ہوگی، پھر دیکھیں ان کے سخت دل کو اللہ پاک کیسے نرم بنا دیتے ہیں۔ ایک بات یہاں بتاتا چلوں، اس عمل کے کرنے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت کے لیے آپ کو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن میں اللہ کا نام لکھ دینا ہے، جس سے اجازت مل جائے گی۔ پھر آپ اس عمل کو کریں۔ اجازت کے بغیر یہ عمل کوئی خاص فائدہ نہیں دے گا۔ اجازت لینے کے لیے اللہ لکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو روحانی طور پر مدد اور اجازت مل جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے مدینہ واپس آتے ہوئے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اونٹ پر سواری کا ارادہ کرتی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے پاس اس طرح بیٹھ جاتے کہ اپنا گھٹنا مبارک کھڑا رکھتے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا پاؤں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر رکھ کر سوار ہو جاتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عظیم شوہر ہی بیویوں کو عزت دیتے ہیں۔ اللہ پاک میاں بیوی میں محبت اور خلوص کا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔